الحمد لله رب العالمين۔ ہمارے محلے کی مسجد جو ہے گھر سے 400-500 فٹ دور ہے۔ مسجد شریف سے سپیکر کی تار ہم نے گھر میں لگائی ہوئی ہے، تو اسی سپیکر کی آواز پر امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھنی ہوگی۔ بالکل آپ کو تار لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو پاکستان میں جا کے ٹی وی لگائے تو حرم کی نماز بھی آ رہی ہوگی، تو پھر اسی امام کے پیچھے شروع ہو جائے، وہاں نہیں ہوتی نماز۔ اگر نابالغ بچوں کو ہم نے عمرہ حج کرا دیا تو جب بالغ ہوں گے پھر فرض ادا کریں گے، ابھی تو فرض نہیں ہے نا ان پر، یہ تو نفلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اس کے لیے دعا قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگا کریں۔ وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں امام غلطی سے قنوت اگرنی پڑی، رکوع میں چلا گیا، کچھ مقتدی چلے گئے۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قنوت دعا قنوت پڑھنا واجب ہے، ان کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کرے تو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، تو کیوں نہیں ہوتا؟ دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے، باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آگ کر دو۔ میں پاکستان سے مدینے آئی، میری طبیعت خراب تھی، ہمیں ایام کے دن تھے، اعلان نہیں پڑا۔ یہاں آنے کے بعد جب میں ٹھیک ہو گئی تو مسجد عائشہ سے جا کے بولا کیا ٹھیک؟ آب زمزم کو گرم کرنا منع ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ زمزم پیتے ہیں تو آپ کو بھی تو دھوپ نہیں لگنی چاہیے نا، آپ کو بھی گرم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مسئلے طریقہ سے گھڑتے ہیں لوگ، جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ 10 عادت گزرے ہیں، ہم 10ویں میں ہیں، 9 پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ کہتے ہیں جی کہ بہن بھائی کو کوئی دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے ضرور نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا، یا قوی القادر والمقتدر قوی وقو قلبی، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اچھے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ حرم میں جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے، تو کیا ہم ثنا اور سورۃ الفاتحہ، ہمارے ہاں حنفی مسلک میں جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہی نہیں جاتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق نماز سے ہے، جنازہ تو دعا ہے، کیونکہ اگر یہ نماز ہوتی تو رکوع بھی ہوتا، سجدہ بھی ہوتا۔ بہرحال جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت۔ باقی جو 12 رکعت ہے وہ تو چاشتی ہے، اس کا ظہر سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے پتہ نہیں بھتیجے بہن کو 2 بچیوں کی پیدائش ہوئی الگ الگ، لیکن اللہ کے حکم سے دونوں نارمل نہیں تھے، اللہ تو نارمل نہیں تھے، چلے گئے تو اللہ کی مرضی اگر ہے تو زندہ رکھے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت موئے، کچھ عرصے سے نہیں، کچھ میری بیوی پر جنات کے اثرات ہیں تو گھر میں سورۃ بقرہ پڑھا کریں، اگر نہ آئے تو اس کو ٹیلی فون میں فیڈ کر دیں اور لگی رہے پورے دن سارے گھر میں چلتی رہے۔